السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز نقیب اہل سنت نفیس احمد ادریسی۔ شادی اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی نے مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف رغبت، دلچسپی اور خواہش پیدا اور دونوں میں ایک دوسرے کی ضرورت اور چاہت رکھی ہے۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل اور ادھوری سی رہتی ہے۔ اس چاہت اور رغبت کو نفسانی خواہش کہا جاتا ہے، جس کو پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ خواہش اگر پوری نہ ہو تو انسان کی زندگی ویران، اجڑی اور سونی رہتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جو دائرہ مقرر کیا ہے اس کو نکاح کہتے ہیں۔ یعنی کہ نکاح کا مقصد شرعی دائرے میں رہ کر مرد کا عورت، عورت کا مرد سے اپنی فطری اور جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے، جس کے لیے شرط ہے نکاح۔ نکاح کے دو بول جنہیں ایجاب و قبول کہتے ہیں، دو گواہوں کے سامنے کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک کہے میں نے تم سے نکاح کیا اور دوسرا کہے میں نے قبول کیا اور دو گواہ سن لیں، بس یہ کافی ہے۔ اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ اور اگر خود سامنے نہ ہو تو اس کا ولی یا وارث کہہ دے، یا کسی کو اپنی طرف سے وکیل یا معجون بنا دے، قاضی یا حاکم کے سامنے ایجاب و قبول کرا کر لکھت کرا دیں تو بھی بہتر ہے۔ دوستوں، بات صرف اتنی تھی، لیکن آج کی دنیا نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دوستوں، سالوں سے تیاریاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو خرچ کرا کر اسے برباد کرنے کی مہم چلائی جاتی ہے۔ دوستوں، اب تو یہ حال ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی، نکاح ہوگا 15، 20، 25 سال بعد، لیکن ابھی سے فکر میں اس کے گھر والے پیسے جا رہے ہیں، بینکوں میں اس کے نام کھاتے کھولے جا رہے ہیں، بیمے کرائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ انسان نے اپنی قبر خود ہی کھود ڈالی۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، لذتوں کو خود ہی مصیبتوں عذاب بنا ڈالا۔ سکھ کے بدلے دکھ، راحت و آرام، چین و سکون کے بدلے مصیبتوں پریشانی مول لے لی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو اگر کسی کو 20 لڑکیاں بھی ہیں تو بھی اس کو نکاح و شادی کے معاملے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے اور اسے چین کی نیند سونا چاہیے، کیونکہ مذہب اسلام میں لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں پر نکاح میں شرعاً کوئی خرچ لازم و ضروری یعنی کہ واجب نہیں رکھا گیا ہے۔ نہ کسی کو کھانا، نہ ناشتہ، نہ جوڑے نہ گھوڑے۔ ہاں، اخلاقاً اگر کوئی کسی کو کھلائے پلائے، ہدیے تحفے اپنی خوشی سے دے تو کوئی حرج نہیں۔ دوستوں، یہاں اخلاق و خوشی کہاں ہے؟ اب تو مانگ مانگ کر کھایا جا رہا ہے اور چھین چھین کر زبردستی لیا جا رہا ہے۔ باج باج دولہا اور اس کے گھر والے تو ایسے ہو گئے ہیں جیسے ڈکیت، باراتیں تو ایسی ہیں جیسے لٹوروں نے چڑھائی کی ہو۔ دوستوں، اسلامی نقطۂ نظر میں تو لڑکی اور اس کے گھر والوں پر نکاح کے معاملے میں ایک کوڑی بھی خرچ کرنا شرعاً ضروری نہیں، بلکہ اسے تو اور مہر ملنا چاہیے۔ نکاح کو آسان بناؤ مسلمانوں، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ السلام علیکم رحمۃ